بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں کتاب الطہارہ کے ذیل میں آداب خلا کا بیان، یعنی بیت الخلا واش روم کا جو ہم استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے آداب کے بیان کے حوالے سے حدیث ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ قبلہ کی طرف پشت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے مرد مومن، تو وہ اپنا رخ استنجا کرتے وقت نہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ کرے گا نہ اس طرف پیٹھ کرے گا، بلکہ اپنے رخ کو اس کی سمت سے ہٹا کر بیٹھے۔ یہ اس ادب میں سے ہے جس کا دنیا بھر میں خیال کیا جانا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت الخلاء کے آداب میں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ پہلی بات وہی جو پہلے ذکر ہوئی کہ قبلہ کی طرف نہ منہ کرے نہ پشت کرے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ ہم 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا کریں۔ اس زمانے میں پانی کمیاب ہوتا تھا، مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ صفائی اور ستھرائی کو زیادہ یقینی بنانے کے لیے سرکار نے فرمایا 3 ڈھیلے استعمال کیا کرو، تاکہ تسلی ہو جائے کہ انسان طہارت حاصل کر چکا ہے۔ اور فرمایا کہ لید یا ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ لید وہ جو جانوروں کا گوبر ہوتا ہے اس سے، چونکہ وہ بذات خود پاک نہیں ہے، اور ہڈی سے بھی منع کیا، اس سے انسان کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ اور آگے اور حدیثیں آ رہی ہیں جن میں پتہ چل رہا ہے کہ سرکار نے یہ جنات کو بطور غذا استعمال کرنے کے لیے دیے تھے، جنات کو یہ ان کی غذا ہے، لہذا منع کیا گیا کہ اس کو تم آلودہ نہ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھ کر داخل ہوتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ مشہور و معروف دعا ہے اور یہ انسان کو عادت بنانی چاہیے۔ ہمارے ہاں آج کل جو واش روم ہیں ان میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی اندر داخل ہونے سے پہلے پڑھ کے جانا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ناپاک جنات، خواہ وہ مرد ہیں، مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ جو ناپاک جگہ ہوتی ہیں یہ عام طور پر شیاطین کے اجتماع کی جگہ ہوتی ہیں۔ ناپاک جگہ شیاطین، جنات کے اجتماع کی جگہ ہوتی ہیں، اور انسان وہاں پر چونکہ برہنہ ہو کر بیٹھا ہوتا ہے تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے شر کا شکار ہو جائے، تو اس لیے ہمارے آقا کریم نے ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی کہ ہم یہ دعا پڑھ کے جائیں تاکہ ہم شیطان اور جنات کے ہر طرح کے شر سے امن کے اندر رہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا، اب چونکہ ہمارے دین کی تعلیمات آفاقی ہیں، صرف شہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں، دیہات کے لوگوں کے لیے بھی ہیں جو بیت الخلاء واش روم استعمال نہیں کرتے، کھلے میدانوں میں جاتے ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنا کپڑا اتارنے سے پہلے پہلے یہ دعا پڑھ لیں۔ یعنی جب انسان بیٹھنے لگتا ہے استنجا کے لیے تو اس سے پہلے پہلے اپنے لباس جسم کو برہنہ کرنے سے پہلے پہلے یہ دعا پڑھ لے اس کو، اور پھر اس کا یہ پڑھنا جس طرح ہم واش روم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو وہ اپنے لباس سے بے لباس ہونے سے پہلے پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی، اس سے پہلے بھی میں نے جتنی عرض کی متفق بخاری و مسلم کی حدیثیں تھیں۔ سرکار 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آقا نامدار اللہ کے نبی کی نظر دیکھیے، سرکار نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور فرمایا ان کو جو عذاب ہے
کسی مشکل اور بھاری گناہ کی پاداش میں ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا، یعنی ان کی نظر میں ویسے تو گناہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، انسان کو کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، صغیرہ کو چھوٹا سمجھ کے کرتے رہنا اسے کبیرہ بنا دیتا ہے، مگر جو انسان عام طور پہ سوچتا ہے اپنی زندگی میں یار یہ کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے کہا کہ ان کے خیال کے اعتبار سے یہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا بڑے کا کہ اس گناہ سے بچنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اگر وہ چاہتے تو بچ سکتے تھے، اس گناہ سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ کیا گناہ تھے جس کی وجہ سے قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک تو وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتا تھا، اب پیشاب ناپاک ہے تو انسان کو اپنا دامن بچانا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے پیشاب کے چھینٹوں سے، تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور دوسرا فرمایا چغل خوری کا عادی تھا۔ یہ جو دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں کی ناپاکی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو چغل خوری کا عادی تھا۔ اب یہ جو لفظ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا اپنے آپ کو، اس کی جگہ پر بعض حدیثوں میں یہ آیا کہ وہ لا یستتر، اپنے سطر کا پردہ نہیں رکھتا تھا، یعنی لوگوں کے سامنے وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا تھا کہ لوگوں کی نگاہ میرے ننگے جسم پہ نہ پڑے، بے پرواہی کے ساتھ جہاں اس کا جی کرتا وہاں پہ کپڑا اٹھا کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ بھی حدیث کے اندر لفظ ہے، یعنی اپنے سطر کو ڈھانپنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ ایک معنی یہ آیا ہے اور دوسرا یہ آیا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ اب وہ قبریں جو کہ مسلمانوں کی تھی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھ کر گزر تو نہ جاتے، سرکار نے فرمایا کہ ایک درخت کی تر شاخ لے کر آؤ، یعنی سوکھی نہیں، جو بالکل فریش شاخ ہے وہ توڑ کر لے کر آؤ۔ وہ توڑ کر لایا گیا، سرکار نے اس شاخ کے دو حصے کیے اور دو حصے کر کے ایک ایک قبر کے اوپر اس کو گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ جو آپ نے ایک شاخ لے کر اس کو چیر کے گاڑ دیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ سرکار نے فرمایا جب تک مجھے امید ہے یہ دونوں ٹکڑے خشک نہیں ہوں گے اس وقت تک ان دونوں سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا، ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی جب تک کہ یہ تر رہیں گے، خشک نہیں ہوں گے۔ اب اس پر علماء کرام نے اپنے طور پر بحث کی کہ اس کے اندر کیا راز ہے کہ جب تک وہ تر رہیں گے تو عذاب میں تخفیف ہوگی، ہلکا ہو جائے گا، وجہ کیا ہے؟ تو اس پر بہت سی توجیحات ہیں، ان میں سے ایک توجیہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر زندہ شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس زمین میں آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اور جہاں اللہ کی تسبیح ہو رہی ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت ہو تو پھر عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو تر شاخیں اور ٹہنیاں تھیں وہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کر رہی تھی، تو جب تک وہ اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی تب تک قبر والوں سے عذاب کو تخفیف کر دی جائے گی۔ اس سے ہم اپنے اور چیزیں جو ہم پھول وغیرہ دیگر چیزیں ڈالتے ہیں اس کا استدلال بھی علماء کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تر ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر اپنے اعتبار سے حیات ہے، اگر جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے اور ہر شے اللہ کا ذکر کرنے والی ہے تو اس سے مردوں کو اور قبر والوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اگر ایک درخت کی شاخ کے ذکر سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے تو اگر اللہ کا بندہ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھے، درود پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے تو یقیناً اس کا فائدہ بھی مردے کو ضرور پہنچے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔